اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار. آج کا ہمارا موضوع نیا نہیں ہے، بلکہ اسی موضوع کو ہم ادامہ دے رہے ہیں جو اول ماہ رمضان سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یعنی ماہ مبارک رمضان سے متعلق تھا، جس میں ہم نے مبتلات صوم کے سلسلے میں گفتگو کی. تقریباً وہ تمام ہو چکا ہے، لیکن چونکہ آج کی شب قدر ہے اور شب قدر سے مناسبت رکھتی ہے، لہذا آئیے ہم اپنے قبلہ سے گزار ہوتے ہیں کہ وہ آج سے متعلق یعنی شب قدر سے متعلق چند جملے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں، تاکہ ہم سب مل کر کے استفادہ کریں اور اس شب سے اپنے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی ہم خوشنودی حاصل کر سکیں. آئیے ناظرین، ہم گزار ہوتے ہیں اپنے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی صاحب قبلہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، آپ کے ہم واقعا شکر گزار ہیں اور بار بار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے شکریہ ادا کرنے سے شکریہ ادا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ بہت زیادہ زحمت فرما رہے ہیں. البتہ خداوند عالم کے ہاں اس کا اجر ہے. اہل بیت علیہ السلام انشاءاللہ آپ کے تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے، اور اس شب قدر میں جو آپ زحمات فرما رہے ہیں، خداوند عالم ان زحمات کو بھی قبول اور مقبول فرمائے. قبلہ، چونکہ آج شب قدر ہے، میں چاہتا ہوں بڑی شب قدر ہے، یعنی 23ویں شب قدر ہے. اس شب قدر سے متعلق اگر اس کی کوئی فضیلت قرآن مجید میں یا پیغمبر اسلام نے یا کسی دوسری معصومین علیہ السلام کی حدیث میں ہے تو ذکر فرما دیں، تاکہ ہم سب مل کر کے اس سے استفادہ کریں اور آج کی شب میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، خداوند عالم کو راضی کر سکیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم وظالمیهم اجمعین. اما بعد، فقد قال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. جیسا کہ آپ نے ناظرین کرام سلام عرض ہے، اور یہ شب قدر جسے بڑی شب قدر بھی لوگ کہتے ہیں، اور 23ویں شب کی شب قدر بہت اہم شب قدر ہے. شب قدر کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت زیادہ اہمیت والی رات. سبحان اللہ. اب اس رات کے لیے قرآن نے کتنے جتن برتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں ہی کئی مقامات پر قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی اور مؤمنین کی مقدرات اور تقدیر کے بننے بگڑنے کے حوالے سے بھی بہت تاکید بھی کی ہے. تو شب قدر یعنی اہمیت والی رات، قدر والی رات. اب یہ اس کی قدر اور اس کی اہمیت بہت عظیم ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، ذکر کو، یہ جو فرقان ہے، فرقان کو، قرآن جو مجید ہے، یعنی سب قرآن جو شریف ہے، ہاں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا ہیں، اسی مہینے میں نازل ہوئے ہیں. میں نے کل اپنی گفتگو میں کہیں سے اشارہ کیا تھا
کہ خداوند عالم نے یوں تو اپنی کتابوں کو، چاروں کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے، لیکن شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس کے لیے صرف اسی مکمل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، ایسی رات میں نازل کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بھی قدر اور منزلت رکھتی ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی یہ رات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں بھی اس حدیث کو کہ یہ رات عظیم ہے بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کروں گا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی نماز شب قدر کے لیے بھی کہ شب قدر میں نماز ہے 100 رکعت اور اس کے اور جملہ اعمال جو ہیں اس کے لیے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہم نے احیا کہا ہے یعنی جاگنا۔ عام طور سے آدمی سوچے گا رات میں جاگنے کے لیے اہل بیت اتنا اہتمام برتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ جو بچے سو جاتے تھے یا ان کے نیند آنے لگتی تھی ان پر پانی چھڑک کے منہ پہ پانی چھڑکتی تھی تاکہ یہ بچے سوئیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا یہ عمل ان کے اپنے بچوں کے لیے نہیں تھا، اپنے بچوں پر یہ پریکٹیکل کر رہی تھیں تاکہ کائنات تک کے آنے والے بیٹے جتنے آئیں، کائنات تک کے آنے والے جتنے مسلمان آئیں سب پر یہ ٹھوکا رہے، یہ تنبیہ رہے کہ راتوں رات تینوں راتوں میں جگنا چاہیے، اور اگر 3 رات نہیں جگ سکے کم سے کم 21ویں رات کو اور 23ویں رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں راتوں کے درمیان احتمال یہ ہے کہ حتماً شب قدر ہے، اور یہ شب قدر 23ویں رات کی جو شب قدر ہے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات بھی بیان ہوئی ہیں، علماء نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اہل بیت اطہار نے بھی اس کی بہت اہمیت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ واقعہ بتایا، تمام ائمہ بھی اسی طریقے سے اپنے اولاد کے ساتھ یہی رویہ برتتے رہے ہیں، یہی عمل اپنے اولاد کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی سونے لگے تو اس کو جگانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا تھا تاکہ اس رات کو کوئی سوئے نہیں، سو کے نہ گزارے، چونکہ اس رات میں قسمت اپنی بنانی ہے، اس رات میں اپنی قدر بنانی ہے، اس رات میں روزی ہم کو سال بھر کی روزی آج بٹنی ہے، تو ہم اسی رات میں ہم اس روزی کو سلامتی روزی کو کبھی روزی سلامت کی روزی، کبھی فکر کی روزی، کبھی اعمال کی روزی، کبھی اللہ کی توحید کی روزی کہ ہم کو خدایا ہم کو یا یہ اس بات کی روزی کہ خدایا ہم کو کسی کا حسود نہ بنا، خدایا ہم کسی سے حسد نہ کریں، خدایا ہم کو ایسا بنا دے، خدایا ہم کو ایسا بنا دے کہ لوگ ہم سے تو حسد کریں لیکن ہم کسی سے حسد نہ کریں، لیکن حسد یہ ایک ایسا شجرہ خبیث ہے، اتنا خبیث درخت ہے کہ یہ جس دروازے پر پہنچ جاتا ہے، یہ جس روح کو اچکنے کی کوشش میں آ جاتا ہے اس روح کو برباد کر دیتا ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے اسی طریقے حسد انسانی روح کو جلا دیتا ہے، لہذا ہم کو تمام تر برائیوں سے خدایا ہمیں معاف کر دے، ان سب چیزوں کے رزق، ان کا رزق اور ان کی روزی ہمیں عنایت فرما دے، ہم کو روزی دے دے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ہم کو روزی دے دے کہ ہم اپنے ائمہ کو پہچانتے ہوئے اس دنیا سے اٹھیں، ہم کو روزی دے دے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم ان کے نصرت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، ہم کو روزی دے دے کہ ہم اپنے ہمسائے کی اگر آج تک مدد نہیں کرتے تھے تو اب ہم کو مدد کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے، ہم کو روزی اس بات کی دے دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا اگر آج تک خیال نہیں کرتے تھے تو اب ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام روزی ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے روزی، جس کے سلسلے میں معصومین نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، بہت زیادہ انتظام کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگے۔ آج کی شب بہرحال مقدر ہو جانا ہے، طے ہو جانا ہے، چاہے ہمیں مرض میں مبتلا ہونا ہے تو آج کی شب میں لکھ جانا ہے، چاہے ہمیں صحت یاب رہنا ہے تو آج کی رات میں لکھ جانا ہے، لہذا خدایا ہم کو ہر قسم کی کامیابی عنایت فرما دے، اور سال بھر کے لیے ہمارے اعمال نامے میں لکھ دے کہ ہمارے نزدیک کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی محرومی ہمارے درمیان نہ آئے، بلکہ
جو چیز ہمارے حوالے ہو، جو ہماری قسمت میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کمال ہو، وہ جو ہماری قسمت میں ہو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہو، وہ جو ہماری قسمت میں ہو وہ ہم کو ایک سالم سماج ہو، وہ جو ہماری قسمت میں ہو وہ یہ ہو کہ ہمارے سماج میں لوگ اچھے اعمال انجام دیتے رہیں، ہمارے سماج میں لوگ غلط راستے پر نہ چلیں، ہمارے سماج میں لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہیں، ہمارے سماج میں لوگ شیطان سے بچتے رہیں اور ہر برائی سے اجتناب کرتے رہیں۔ جب اس طریقے کی ہماری توفیق ایسی لکھ جائے گی اور یہ کہ ہم اچھا کام کریں گے تو بہت سی چیزیں، صدقات دیں گے تو صدقہ دینے سے کیا ہے یہ لکھ جائے گا ہمارے سال بھر کے ہمارے پاس اعمال نامے میں لکھ جائے گا۔ اب سال بھر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو وہ صدقہ بڑھ کے ہماری مدد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہونے والا ہوگا یا مومنین مبتلا ہونے والے ہوں گے تو اسی صدقے کے ذریعے سے ان کی بلائیں برطرف ہو جائیں گی، ان کی بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ شب قدر بہت عظیم رات ہے، بے شک، اور اسی لیے اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں بس فیصلہ ہو جانا ہے، یعنی اللہ کے ہاں سے یہ اعمال نامہ امام زمانہ کے ہاں بھیج دیا جاتا ہے اور امام زمانہ کے ہاں آج اسی قسمت پر امضا ہو جاتی ہے، سائن ہو جاتی ہے کہ جو امام زمانہ گویا اس لکھے اعمال نامے پر سائن کر دیں گے ہونا وہی ہے سال بھر، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا آج سے ہم اپنے گناہوں کے بارے میں استغفار کریں، اپنے لیے توبہ کریں، تاکہ جب توبہ کا دروازہ کھل جائے گا تو ہم یوں ہی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے لگیں گے، بار بار پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، اگر کہیں ذرا سا بھی اگر ریا کا امکان ہوگا پلٹ کے آ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا تجھے اس شب کا واسطہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے، خاص طور سے اس ریا کو اس رات میں تو ہم سے ہمیشہ کے واسطے دور کر دے، اس لیے کہ خدا بند عالم کو بہت برا لگتا ہے کوئی اگر ہمارے درمیان کوئی اگر ریا کا کام کرے، چاہے وہ کھل کے کوئی اچھا کام کر رہا ہو یہ دکھانے کے واسطے کہ میں ان کے درمیان کتنا اچھا آدمی کہا جاؤں، چاہے وہ چھپ کے یہ کام کر رہا ہو لیکن دل میں یہ ٹھیس ہو کہ کوئی کاش کہ ہماری تعریف کر دے یا بیان کرنے لگے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا چھپ کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جانب سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج اچھا ہے کہ آؤ ہم سب مل کے خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ کی خدمت میں جا کر کے گڑ گڑائیں، روئیں اور کہیں کہ مولا کہاں جائیں، اب آ گئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اب یہاں خدا کی بارگاہ میں ہم نے سر جھکا دیا ہے تو خدایا ہمارے سر کو اور کہیں نہ جھکائے، صرف تیری بارگاہ میں یہ سر جھکے، یہ سر اگر جھکا ہے تو کسی اور کی بارگاہ میں نہ جائے، کہیں ابلیس ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچک لے۔ اور خدایا تیرا بہت شکر ہے کہ ماہ رمضان میں تو نے پہلے ہی سے شیطانوں کو مقید کر دیا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں باندھ دیا ہے، بس یہی سے ہم کو توفیق دے دے کہ بس جو تیرا فرمان ہے، جو تیرا حکم ہے، ہم تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اور اس لیے کہ ماہ رمضان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قبلہ یہ جو شب قدر ہے، ہم شب قدر کا نام سنتے ہیں اور اس میں اعمال انجام دیتے ہیں، شب قدر آخر اس شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جی ضرور، اچھا سوال ہے۔ شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اہمیت والی رات ہے، خدا نے اس کو اہم قرار دیا ہے، اور اسی میں جو کچھ ہے اللہ سال بھر کی پوری قسمت تقدیر جو ہے اسی میں رکھنے والا ہے، لہذا ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ جو ہم اس کی قدر کر لیں گے تو سال بھر میں جو کچھ ہوگا خداوند عالم کا رحم و کرم ہوگا، جو کچھ ہوگا خداوند عالم کی طرف سے لطف و کرم ہوگا، خداوند عالم ہمارے اوپر ایسا لطف و کرم کرے گا، کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے گی۔ البتہ اگر کوئی آزمائش یا کوئی امتحان ہو تو بہرحال ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آزمائش اور امتحان کے سلسلے میں ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہم کو اس امتحان میں اچھے سے کامیاب کر دے۔ اور یہ رمضان جو کہ اتنا حرمت کا مہینہ ہے، شب قدر ایک ایسی اہم رات ہے کہ اس کو بھی کہا ہے کہ ماہ رمضان میں شب قدر ہوگی، اور ماہ رمضان میں اتنے دن تم گزار دو گے
کہ کم سے کم اپنے روح کی پرورش کر لو، اپنے روح کی تعمیر کر لو. اگر کہیں روح ڈیمیج ہو گئی ہے تو تم اس کو بنا لو، تم اس کو بنا لو. تب اللہ نے شب قدر رکھی ہے کہ اگر آج تک اس کا سلسلہ حیات میں اگر صحیح نظام نہیں تھا، اگر خدا کا نظم صحیح اس کے یہاں نہیں چل رہا تھا، تو اب آج آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں، سر رکھ دو اور سر رکھ کے رونا شروع کر دو کہ خدایا میں تو برا ہوں لیکن تیرا ہوں، اگر آ گیا ہوں تو اب کہاں جاؤں، تیرے دروازے کے علاوہ جہاں جاؤں گا مجھے بھٹکنا پڑے گا. لہذا تو ایسا کر دے کہ آج کی رات میں ہم کو معاف بھی کر دے، اور ہماری سالانہ جو ہماری تقدیر ہے اس میں بھی ہر اچھائی کو ہماری تقدیر میں رکھ. جیسا کہ یہ قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. معاف کیجیے قبلہ، ہمارے ناظرین کی طرف سے رمضان کے سلسلے میں ایک سوال آیا تھا، یہاں موضوع سے متعلق بات ہوئی، یعنی رمضان کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کے اگر معنی بیان کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے خلاصتاً بہت شکر گزار ہوں گے. جی ضرور. کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما سمی الرمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہہ رہے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو بالکل سے مٹا دیتا ہے اور انسان کی روح کو پاک کر دیتا ہے، اس کی روح کو جلا دے دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بالکل پاک و پاکیزہ اور طیب جاتا ہے. اور اسے دوسری معنی بھی اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ سمی الرمضان لشدت الحر، چونکہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ جو حر ہے، گرمی ہے، جو مصیبت ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ سب کے سب اس رمضان کی وجہ سے ختم ہو جائے. رمضان آیا، تمام قسم کی برائیاں اس سے برطرف اور یہ اچھے راستے پر لگ جائے گا. تو وہ جو رمضان کی شدت ہے، جو اس کی حدت ہے، یا یہ کہوں کہ جو رمضان میں وہ پیاس کو برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے اس سے کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم اس کے تابع دار ہیں، ہم اس کے اطاعت گزار ہیں. جب اس نے ہم سے یہ چاہا ہے تو چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، چاہے جتنا بڑا صبر کرنا پڑ جائے، لیکن بار الہ ہم تیری راہ میں سب برداشت کر کے، گرمیوں کے برداشت کریں گے، مشکلات کو برداشت کریں گے، لیکن تیرے حکم کو نہیں ٹالیں گے. تیرے حکم کی پیروی میں ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. بے شک. اور قرآن کیسے دفعی اور تدریجی، ایک مرتبہ قرآن ایک دفعہ میں سب کے سب قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا. اور واقعاً اللہ نے قلب پیغمبر کے قرآن خود اس اپنی زبان سے بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن واہ قلب پیغمبر کہ یہ قلب پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، ایک دفعہ میں پورا قرآن نازل ہو جاتا ہے. کیا قلب پیغمبر کی عظمت دیکھیے، ادھر قرآن کی عظمت دیکھیے کہ اگر پہاڑوں پر اگر یہ نازل ہو جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائیں، لیکن قلب پیغمبر پر آئے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے اس کتاب کو خدا کا پیغمبر قبول کر لے. خدا کا پیغمبر قبول کر لے. اس کتنا اہم ہے یہ، کتنی اہم ہے یہ کتاب قرآن، کتنا اہم ہے. پھر اس کے بعد دفعتاً ایک دفعہ نازل ہو گیا، اس کے بعد جیسے جیسے مصلحت ہوئی ادھر سے جبرائیل انہوں نے لوح محفوظ پڑھا اور آنے کے بعد رسول اللہ کو دستک دے دی. یا رسول اللہ کی جانب سے یہ آیت آئی ہے، اس آیت کو آپ عوام کے لیے، اس کو آپ لوگوں کو لیے آپ اسے پڑھ دیجیے، اس کو آپ بیان فرما دیجیے. ایسے ہی ایک ایک کر کے اللہ کی جانب سے، میں نے کہا پہلے بھی کہا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قلب پیغمبر پہ یہ وحی نازل ہوتی تھی اور پیغمبر اکرم اس کو بیان کرتے تھے. لیکن شب قدر میں یکجا یہ قرآن نازل ہوا ہے. ایک جگہ پر قرآن کو شب قدر میں قلب پیغمبر پر نازل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تدریجی طور پر یعنی آہستہ آہستہ اس کتاب کو ضرورتاً نازل کیا جاتا رہا ہے. اور قلب پیغمبر پر یہ بات آئی اور پیغمبر نے
پبلک کی ہدایت کے لیے، عوام کی ہدایت کے لیے، جیسا کہ قرآن کے بارے میں کل بھی میں نے کہا تھا ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، پھر یہ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب تو اہل تقوی کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہم نے کہا بس یہی سی اپنی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اینک کو ہٹانا ہوگا، پہلے ہم کو بالکل سے عام آدمی بننا پڑے گا، اس کے بعد خاص انعام کا مستحق ہو جائے گا انسان، یعنی ہدایت عامہ، عام ہدایت، سبحان اللہ، عام ہدایت کے ذریعے جب اللہ نے ہدایت کی، سب کو ہدایت کی کائنات میں تکوینی اعتبار سے، یعنی قدرتی اعتبار سے سب پہ اللہ نے قدرت رکھ دی سب میں کہ وہ اس ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن جب انہیں نے یہ قدرت قبول نہیں کی، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں قبول کی، تو پھر اللہ نے جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا تھا ان کے لیے خاص طور سے ہدایت کا تحفہ بھیجا، تو وہی ہدایت خاصہ ہے، اور وہی وہ ہدایت ہے کہ جو پرہیزگار لوگ تھے، جو اللہ کی بات پر عمل کرنے والے تھے، جو اس کے فرمان کی فرماندہی کرنے والے تھے اور اس کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان پر اس کتاب میں جو ہدایت آئی ہے خاص طور سے نازل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی احسن اور عمدہ انداز میں آپ نے شب قدر کی فضیلت اور منزلت بیان فرمائی۔ انشاءاللہ ناظرین بھی استفادہ کریں گے اور ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے، اور شب قدر میں انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو آپ کے بتائے ہوئے ہدایات اور حدیث و قرآن کی روشنی سے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ قبلہ، اس سے پہلے بھی 19ویں اور 21ویں شب قدر کے اعمال کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا تھا، ناظرین کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو کامن اعمال ہیں وہ بیان کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کے مخصوص اعمال یعنی اسپیشل جو 23ویں شب قدر کے لیے جو اعمال ہیں وہ بھی بیان فرما دیں۔ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا بند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے انشاءاللہ ضرور۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ابھی گفتگو تو یہاں تک کہ آئی تھی کہ رمضان ہی تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اور رمضان کی ابتدا میں اللہ نے اتنی کرامتیں بندوں کو دیں، تمام آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ اس کے بعد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا رات ہے یہ کہ خدا بند عالم خود کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس رات کے یا شب قدر کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کچھ اعمال ہیں، اور اعمال تو یقیناً ہیں، کچھ اعمال عمومی ہیں، کامن اعمال ہیں، اور کچھ اسپیشل اعمال ہیں۔ جبکہ میں نے کامل اعمال کو بتا دیا تھا، لیکن بہرحال آپ کی سہولت کی خاطر، مومنین کی سہولت کی خاطر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ شب قدر کے مشترکہ اعمال یعنی غروب اور مغرب سے کے بیچ میں غسل سب سے پہلے انجام دیا جائے گا شب قدر کا۔ اس کے بعد غسل انجام دے لیا جائے گا، پھر اس کے بعد روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ اسی غسل سے نماز مغرب پڑھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری رات احیا کرے، یعنی رات بھر جگے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام شب قدر کی پہلے سے تیاری کرتے تھے، حتیٰ بچوں کو بھی راتوں رات جگایا کرتے۔ جی ابھی آپ نے بیان فرمایا تھا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ تینوں
جی دنوں میں یا تینوں راتوں میں کامن ہے. جزاک اللہ. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین، جو یقیناً 19 اور 21 میں یہ کامن تھا، جی لیکن مخصوص اعمال کے اعتبار سے آج کی شب میں، یعنی بڑی شب جسے کہا جائے 23ویں شب میں یہ شامل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے، اگر کوئی پڑھ دے تو یقیناً کوئی گناہ تو نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، بلکہ ثواب ملنے والا ہے، لیکن آج کے اعمال میں شامل. جزاک اللہ. اب اس کے بعد قرآن کو پھر کہیں گے کہ پھر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ بھی کامن اعمال میں ہے 100 مرتبہ. اس کے بعد قرآن کو سامنے لیں گے. قرآن کو سامنے لینے کے بعد اس کے بعد پھر قرآن کا واسطہ دیں گے، خدایا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو بضاعت ہے یہ بھی تیری ہی ہے، تیرے قرآن کا واسطہ لے کے آیا ہوں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے ان کم عمل کو صحیح قبول فرما لے، چونکہ تو ہم سے ہمیشہ ہمارے کم اعمال کو قبول کر کے اسے زیادہ بنا دیتا ہے، یہ تیرا کرم ہے. پھر یہ دعا تمام دعاؤں کی تفصیلی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور سے مفاتیح الجنان شیخ عباس امی کی کتاب میں یہ دعا بھی موجود ہے. اسی اعتبار سے اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر سے سر پہ رکھنے والا مصحف مبارک یا قرآن کریم کو سر پہ رکھیں گے اور پھر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں گے کہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، اور اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یعنی دعا پڑھتا جائے گا، واسطہ دیتا جائے گا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، تجھے پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں، میں تو خالی ہاتھ ہوں، تجھے تیری کتاب کا واسطہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو خالی ہے ہماری جھولی، اس جھولی کو بھر دے، اعمال خیر سے بھر دے، اپنی طرف سے دو ہی برکتوں سے بھر دے، کرامتوں سے بھر دے. اور اس کے بعد پھر شروع کر دیں گے اعمال کو، وہی اعمال 2 شبوں پہلے جو ہم اعمال کر چکے ہیں، یعنی قرآن کو وہی چاہے سر پہ رکھے رہیں اور شروع کر دیں کیا 10 مرتبہ بک یا اللہ، خود اللہ کو اللہ کا حوالہ دے رہے کہ بار الہ ہم تیری بارگاہ سے بھاگ کے کہاں جائیں، پھر بھی ہم تیری بارگاہ میں سوالی ہیں. بک یا اللہ، اے خدا تجھے تیرا واسطہ. اس کے بعد پھر بے محمد، یعنی ٹوٹل ریپیٹ کریں گے اس عمل کو. اس عمل کو ریپیٹ کریں گے بے محمد کہ خدایا میں تو تیری بارگاہ بالکل خالی آیا ہوں، میری جھولی خالی ہے، لیکن محمد کا واسطہ لے کے آیا ہوں، تیرے ولی اور تیرے خاص بندے کا واسطہ لے کے آیا ہوں، تو اس کی وساطت کو اور شفاعت کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. 10 مرتبہ جب یہ ذکر ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر بے علی اس کو بھی 10 مرتبہ مکمل کریں گے، اور اللہ کے اس ولی کا جو کہ علی ہے اس کا واسطہ دیں گے کہ خدایا ہر چند برے ہیں لیکن تیرے، قبول کر لے ہم کو، انہی کم اعمال کی وجہ سے قبول فرما لے، سبحان اللہ، انہی بے ارزش بے اہمیت عمل کی وجہ سے ہمیں قبول کر لے، لیکن اس سے اچھے ہمارے اعمال کیا ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد بے فاطمہ، تجھے رسول کی اکلوتی بیٹی کا واسطہ دیتا ہوں، خدایا ہمارے اعمال میں کوئی دم خم نہیں ہے، تو اپنے نبی کی بیٹی کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور سال بھر کی ہماری قسمت بنا دے، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی قسمت کو سنوار دے، جہاں جہاں بھی دنیا میں، خاص طور سے شیعہ حضرات دنیا میں جہاں ہیں، خاص طور سے اپنے جاننے والے، خاص طور سے اپنے خاندان، گاؤں، اطراف کے لوگ جو بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، خدا ان کی مصیبتوں کو ان سے برطرف فرما دے. جزاک اللہ. اور اس کے بعد بے علی یا بے علی ابن الحسین بالحسن
یہاں تک کہ یہ بھی 10 مرتبہ مکمل ہو جائے، ذہن و دماغ میں صرف ایک ہی بات چلتی رہے کہ خدایا تجھے تیرے صفت اکبر تیرے حسن کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکے تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آئے ہیں، تو ہمارے جھولی کو عفو و درگزر سے بھر دے۔ بار الہ تجھے چھوٹے شہزادے امام حسین کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے اعمال میں اتنی نیکیاں بھر دے، سال بھر کی قسمت ہماری اتنی اچھی بنا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسی تیری مرضی ہے۔ اس کے بعد اب علی ابن الحسین تجھے اس کربلا سے شام تک کے بیمار اسیر کا واسطہ، جو ہماری قوم میں، جو ساری دنیا میں انسانیت میں کوئی مریض ہے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ان تمام لوگوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دے دے۔ بار الہ ہمارے اعمال میں مستقل کمیاں ہیں تو ہمارے عمل کی ان کمیوں کو دور فرما دے، اور اپنے کرم کی وجہ سے ہمارے اعمال میں اچھائیاں بھر دے۔ بار الہ اس کے بعد اب بے محمد ابن علی یعنی امام باقر علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں، ان کے پیروں پہ گرتے ہیں کہ خدایا ہم ان کو لے کے آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کو اچھے راستے پر لگا دے، ان کی وجہ سے ہم کو ایسے کام میں لگا دے جو تو چاہتا ہے۔ لما تحب و ترضى، جس چیز کو تو چاہتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، بس تیری مرضی ہم کو چاہیے، تو راضی ہو جا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب 10 مرتبہ مکمل ہو جائے بے محمد ابن علی تو پھر بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد، اسی طریقے سے 10 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلائے۔ بار الہ تیرے پاس ایسی شخصیت کو لے کے آئے ہیں جو تیرے دین کا سب سے بڑا خدمت گزار ہے، جس نے تیرے دین کی شمع کو اس ریگستان عرب میں جلایا ہے۔ بار الہ تجھے اس کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق کرو۔ اسی طریقے سے تمام ائمہ کا واسطہ، اور اسی طریقے سے بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر، ایسی 10 مرتبہ اس ولی کی بھی شفاعت کا اظہار کریں گے کہ اس کے طفیل، اس کے تصدق میں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایسی ہماری زندگی بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، الہ آمین۔ اور اس کے بعد بے علی ابن موسیٰ غریب امام کو بھی بلاتے ہیں کہ بے علی ابن موسیٰ، اے امام رضا علیہ السلام، ہم آپ کو اپنی طرف سے شفاعت کے لیے لے کے آئے ہیں، آپ ہی کچھ شفاعت فرما دیجئے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ ہمارے یہ کمزور اعمال، ہمارے یہ کم اعمال یہ قبول ہو جائیں خدا کی بارگاہ میں، اور خدا انہی کو بزرگ بنا دے۔ اس کے بعد بے محمد ابن علی 10 مرتبہ ایسی دہراتے رہیں گے، بے محمد ابن علی بار الہ تجھے محمد ابن علی یعنی محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں۔ بار الہ انہوں نے جو بات کہی ہے، شرم تو ہمیں آ رہی ہے، حیا سے سر جھکا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ممکن ہے کہ ویسے ہم نے انجام نہ دیا ہو، لیکن ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے طفیل تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ بے علی ابن محمد اسی طریقے سے 10 مرتبہ اس ذکر کو دہرائیں گے کہ ہم علی نقی علیہ السلام کا واسطہ لے کے آئے ہیں، یعنی سامرہ کی قید میں جو جیل میں رہا ہے اس امام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، خدایا تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، خدایا ہم کو اسی راستے پر لگا دے جیسا تو چاہتا ہے، خدایا
تجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ بحسن ابن علی جن بحسن ابن علی جن بحسن ابن علی جن ایسی 10 مرتبہ پکارتے رہیں گے خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکاریں گے کہ یہ لے کے آئے شفاعت کے لیے سامان، تو ہماری شفاعت، تو ان کی شفاعت قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں جو اب تک کہ میں ہم لے کے آئے ہیں. بات کے لیے ہمیں توفیق دے دے کہ جیسے تیری مرضی ہے ہم ویسے ہی زندگی گزاریں. اور آخر میں اپنے زمانے کے امام کو، ان کو وسیلہ بنائیں گے اور خدا سے کہیں گے تیری آخری حجت کو لے کے آئے ہیں. اب اگر ابھی تک تو نے نہیں معاف کیا تھا ہم کو، تو اب معاف کر دے. الہی آمین. بالحجت 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 بالحجت. ایسے ہی اپنے امام کی بارگاہ میں گھل گھل کے روتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں اور کہیں اے مولا، اے میرے سید، اے اللہ، اے قہار، اے رحمان، ہم تیری بارگاہ میں ان کو لے کے آئے ہیں. درست ہے کہ ہم ان کے چشم ابرو کے اشارے پر نہیں چل پائے، لیکن ان کو لے کے آئے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ایسے راستے پر لگا دے کہ وہ راستہ مبارک راستہ ہو. ایسی زندگی، ایسی توفیق دے دے کہ اس کو تو چاہتا ہو. بار الہ اس دن مولا تیرے ولی کا واسطہ تو خود اپنے ولی کے ظہور میں تاجیل فرما دے تاکہ تیرا ولی آ جائے اور مشکلات برطرف ہو جائیں. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اس کے علاوہ قبلہ کچھ قرآن مجید کے سورے بھی ہیں جنہیں پڑھنا ہے، کون سے سورے ہیں اور دوسرے اعمال بھی ہیں؟ جی عرض کرتا ہوں. آج کے اچھا ہوا آپ نے توجہ مبذول فرما دی. آج کے مخصوص اعمال میں غسل اور غسل کے علاوہ راتوں رات جگنا، جی، جوشن کبیر، جی، اور جوشن کبیر کے علاوہ 100 رکعت نماز جو مستحب ہے. جی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ 102 رکعت یعنی 6 دن کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، قضاء عمری ہے. اگر کوئی 6 دن کی 10 دن کی میں نماز پڑھے تو اس کی نماز یقیناً ادا ہو جائے گی، لیکن وہ 10 دن ہی کی ادا ہوگی. یہ اور بات ہے، بعض روایات میں اس طریقے سے ہے، لیکن کیسے کہ ایک انسان ہے جو نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے. اب اگر اس نے 6 دن کی نماز پڑھ لی تو اس نے یقین حاصل کر لیا کہ ہماری کچھ بچی نہیں ہے، تو اس کی قضاء عمری. لیکن تمام مراجع متفقہ طور پر اس شب کے عمل میں اور اس سے پہلے والی شب کے عمل میں اور اس سے پہلے والی شب کے عمل میں 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مستحب نماز ہے، یعنی مستحب قربتاً الی اللہ یہ پڑھی جائے گی. اور اسی طریقے سے آج کی رات میں نے کہا نا کہ یہ قرآن کے نزول کی شب ہے، لہذا 1000 مرتبہ سورہ انا انزلناہ یعنی سورہ قدر کو، کیونکہ قدر معین ہونی ہے. آج قدر طے ہوگی، آج سال بھر کی قسمتیں طے ہوں گی، سال بھر کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ سب لکھا جائے گا. لہذا سورہ قدر کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا. اور اسی طریقے سے سورہ قدر کو بھی 1000 مرتبہ پڑھیں گے. اور یہی ہم نے جو کہا تھا کہ تو اپنے آخری ولی کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تو اس کے ظہور کے لیے تعجیل کے لیے دعا کریں گے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، یہ بھی آج کی رات میں یہ دعا بھی ہے. اس کے بعد 20 تاریخ کے بعد کی بہت ساری دعائیں ہیں، خصوصاً 23 تاریخ کے بھی اعمال ہیں، یعنی تفصیلی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو انہی ماہ رمضان کے اعمال اور شب قدر کے اعمال میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہیں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یا خود مفاتیح الجنان میں بھی اعمال شب قدر میں جا کے ان باتوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہاں سے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. معاف کیجیے قبلہ، آپ مغ ہو گئے تھے اعمال اور خداوند عالم کے خداوند متعال کی سے آپ دعا کرنے لگے تھے. میں نے سوال کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں 23ویں شب قدر میں قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں کہ جن کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے آج کی مناسبت سے؟ صحیح ہے، وہ بھی بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کی شب میں سورہ دخان،
سورہ روم، جی عنکبوت، یہ سورے ہیں کہ ان کا پڑھنا بہت ثواب ہے اور آج کی شب کے اعمال میں مخصوص ہے، یعنی اسپیشلی جی آج کی رات میں اس کو پڑھا جائے. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کا. خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو طول عمر عنایت فرمائے. انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کے بارگاہ میں آپ کو سرخرو فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام آپ سے راضی و خوش رہیں اور ہم سے بھی امام زمانہ علیہ السلام راضی و خوش رہیں. اور ناظرین، آپ سے امید کرتے ہیں کہ جس انداز میں قبلہ نے دعا کرنے کا انداز بتایا ہے اور کس طریقے سے دعا کرنی ہے، ہم کوشش کریں کہ بہترین انداز میں خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے لو لگا کر دعا کرتے رہیں. چونکہ سورہ انا انزلناہ ہمیں کئی تسبیح پڑھنی ہے، لہذا جب بھی موقع ملے اب تسبیح لے لیں اور اسٹارٹ ہو جائیں، پڑھتے رہیں سورہ انا انزلناہ. اور دوسری دعائیں جتنا ہو سکے، چونکہ سارے اعمال ہو سکتا ہے ہم انجام نہ دے پائیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر وقت تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اور گزارش ہے ناظرین سے کہ خاص طور سے جنہوں نے زحمت فرمائی ہے، سجادیہ سڈنی آسٹریلیا کی جانب سے جو پروگرام چل رہا ہے، ان کے لیے بھی آپ حضرات اس شب قدر میں ضرور دعا کریں. اور جتنے بھی مریض ہیں، لا علاج مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں اور ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. خاص طور سے ہندوستان میں ایک بہت ہی بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا حسنین رضوی صاحب کراروی صاحب قبلہ جو بہت زیادہ مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے ہم وداع چاہتے ہیں. فی الحال یہیں تک. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.